برین میٹرکس میں خوش آمدید۔ یہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیوں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سگمنڈ فرائڈ کی مشہور کتاب دی فیوچر آف این ایلیوژن کی۔ یہ کوئی عام فلسفے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں فرائڈ نے مذہب، انسانی خوف، تہذیب اور انسان کی ذہنی کمزوریوں کے درمیان ایک بہت گہرا نفسیاتی تعلق بیان کیا ہے۔ بالکل، اور یہ تعلق واقعی انسانی سوچ کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ یہ کتاب صرف مذہب پر گفتگو نہیں کرتی، مطلب یہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ انسان اپنے اندرونی خوف اور بے بسی سے نمٹنے کے لیے کس طرح ذہنی تصورات تخلیق کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس ڈیپ ڈائیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں، اس گفتگو کا مقصد کسی بھی مذہبی عقیدے کی تائید یا تردید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہاں، مطلب ہم یہاں مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف ان خیالات کی رپورٹنگ کر رہے ہیں جو فرائڈ نے اس کتاب میں پیش کیے ہیں، تاکہ ہم انسانی ذہن کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ سکیں۔ تو ہم اس نفسیاتی سفر کا آغاز کہاں سے کریں؟ دیکھیے، فرائڈ کے اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے انسانی تہذیب یعنی سویلائزیشن کی بنیاد کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، تہذیب سے کیا مراد ہے؟ فرائڈ کے مطابق انسان نے یہ تہذیب بنائی ہی کیوں تھی؟ اصل میں فرائڈ اسے ایک بقا کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔ اگر آپ ابتدائی انسان کا تصور کریں تو وہ فطرت کی طاقتوں کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ مطلب زلزلے اور طوفان وغیرہ؟ جی ہاں، زلزلے، سیلاب، خطرناک بیماریاں اور موت کا خوف۔ تنہا انسان ان سب کا اکیلے سامنا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو مارا جاتا۔ ظاہر ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انسانوں نے مجبوراً مل کر تہذیب کی بنیاد رکھی، مطلب مل کر گھر بنائے، معاشرے بنائے، تاکہ فطرت کے خطرات سے بچ سکیں۔ تو تہذیب کا بنیادی مقصد انسان کو تحفظ فراہم کرنا تھا، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ فرائڈ کے نزدیک یہ تحفظ مفت میں نہیں ملتا، اس کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بالکل درست، اور وہ بہت بھاری نفسیاتی قیمت ہے۔ فرائڈ بتاتا ہے کہ تہذیب انسان کو تحفظ تو دیتی ہے، مگر اس کے بدلے انسان کی آزادی اور اس کی جبلتوں پر یعنی اس کے انسٹنکٹ پر سخت پابندیاں لگاتی ہے۔ اچھا، کس طرح کی پابندیاں؟ مطلب انسان کے اندر جو خام جذبات ہوتے ہیں، جیسے غصہ یا لالچ؟ جی، غصہ، جارحیت یا خود غرضانہ جذبات، تہذیب کہتی ہے کہ ان کو دباؤ، قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہو۔ صحیح۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مسلسل اپنے ان فطری جذبات کو دباتا ہے تو اس کے اندر لاشعوری طور پر تہذیب کے خلاف ایک گھٹن، ایک بغاوت اور دشمنی پیدا ہونے لگتی ہے۔ مجھے یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ مطلب ایک طرف تہذیب ہمیں تحفظ دے رہی ہے اور دوسری طرف ہم اسی سے نفرت کر رہے ہیں۔ جی، یہی تو انسانی نفسیات کا تضاد ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوا نا، جیسے انسان نے بھیڑیوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ تو بنا لیا۔ بالکل، بہت اچھی تشبیہ ہے۔ ہاں، قلعہ تو بنا لیا، لیکن اب وہ اس قلعے کے اندر خود کو قید محسوس کرتا ہے اور اسی قلعے کی دیواروں سے نفرت کرنے لگا ہے۔ ایگزیکٹلی، انسان خود کو قیدی محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر انسان تہذیب کی اس قید سے اتنا ہی نالاں ہے تو وہ اس قلعے کو گرا کیوں نہیں دیتا؟ بغاوت کر کے باہر کیوں نہیں نکل جاتا؟ کیونکہ جب وہ قلعے کی دیوار سے باہر جھانکتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا اندر کی قید سے کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ ہاں، مطلب باہر جو فطرت ہے وہ زیادہ ظالم ہے۔ بالکل، باہر فطرت کسی قانون کو نہیں مانتی۔ اگر انسان تہذیب چھوڑ دے تو وہ دوبارہ اسی بے رحم فطرت کے رحم و کرم پر آ جائے گا، اور یہیں سے فطرت کے اس خوف کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ خوف انسان کے ذہن پر کیسا اثر ڈالتا ہے؟ جب انسان کسی بڑی تباہی مطلب کسی سیلاب یا زلزلے کے سامنے ہوتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ اس مقام پر فرائڈ انسان کی انا یا اس کے نارسسزم کی بات کرتا ہے۔ انسان کی انا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، عام حالات میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے، سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ خود کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ لیکن جب اچانک زمین پھٹتی ہے یا کوئی لا علاج بیماری حملہ کرتی ہے تو فطرت انسان کی اس انا کو بری طرح کچل دیتی ہے۔
اسے اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ جی، فرائیڈ اسے ہیومن ہیلپلیسنس کہتا ہے۔ اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا کمزور اور بے بس ہے، اور سب سے بڑھ کر موت کا خوف یعنی فیئر آف ڈیتھ انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ تو اس شدید بے بسی اور اینگزائٹی سے دماغ کیسے ڈیل کرتا ہے؟ کوئی بھی انسان مسلسل موت کے خوف میں تو زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل نہیں رہ سکتا۔ اور یہیں پر ہمارا ذہن ایک کمال کی نفسیاتی چال چلتا ہے۔ کیسی چال؟ چونکہ اندھی اور بے جان طاقتوں سے، مطلب زلزلے یا طوفان سے آپ بات تو نہیں کر سکتے نا، ظاہر ہے آندھی کی منتیں تو نہیں کی جا سکتی۔ تو انسانی ذہن فطرت کو ایک انسانی شکل دے دیتا ہے۔ اسے ہیومنائزیشن آف نیچر کہتے ہیں۔ ذہن ان اندھی طاقتوں کو باشعور ہستیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ذرا رکیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان کو محض ایک قدرتی عمل سمجھنے کے بجائے انسان اسے کسی غصے میں بھرے ہوئے طاقتور وجود کا عمل سمجھنے لگتا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ تاکہ وہ اسے رشوت دے سکے یا اس سے رحم کی بھیک مانگ سکے؟ جی، تاکہ وہ اسے منا سکے۔ انسان کا دماغ اسے تسلی دیتا ہے کہ اگر یہ خطرہ کسی باشعور ہستی کی طرف سے ہے تو میں قربانی دے کر یا عبادت کر کے اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں۔ یہ تو کمال کا ڈیفنس میکینزم ہے، لیکن دماغ نے اس غیبی طاقتور وجود کو منانے کا یہ خاکہ کہاں سے لیا؟ اسے کیسے پتا کہ ایسی طاقتوں کو کیسے منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب فرائیڈ انسان کے اپنے بچپن میں تلاش کرتا ہے۔ بچپن میں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے، اسے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، ایک نیڈ فار پروٹیکشن ہوتی ہے، اور وہ اس تحفظ کے لیے اپنے والد پر انحصار کرتا ہے۔ لیکن بچے کا اپنے والد کے ساتھ رشتہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ مطلب وہ والد سے شدید محبت بھی کرتا ہے، اسی سے تحفظ مانگتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی سختی اور طاقت سے ڈرتا بھی ہے۔ ہاں، بے وقت ڈر بھی رہا ہے اور پناہ بھی مانگ رہا ہے۔ بالکل۔ تو اب اسے بڑے کینوس پر دیکھیں۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے اور کائنات کی خطرناک قوتوں کے سامنے خود کو بے بس پاتا ہے تو وہ واپس بچپن میں چلا جاتا ہے۔ جی، اس کا ذہن پیچھے کی طرف سفر کرتا ہے۔ اسے ایک بار پھر ایک ایسے طاقتور باپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو اسے کائنات کی تباہیوں سے بچا سکے۔ تو اس طرح ایک آسمانی باپ یا دیوتاؤں کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ واقعی انسانی ذہن کی ایک حیرت انگیز کلا بازی ہے۔ اور اس پورے عمل کو سمجھانے کے لیے فرائیڈ نے اپنا ایک مشہور خواب بھی بیان کیا ہے۔ اچھا، ہاں، وہ کون سا خواب تھا؟ اسے ایٹرسکن گریو کا خواب کہا جاتا ہے۔ فرائیڈ نے دیکھا کہ وہ ایک قدیم قبر کے اندر اتر رہا ہے۔ اب عام طور پر قبر میں اترنا تو دہشت کی علامت ہے، ظاہر ہے موت کے خوف سے تو ہر کوئی کانپ جاتا ہے۔ لیکن خواب میں فرائیڈ کو بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ خوش اور مطمئن تھا۔ ارے واہ، ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن نے چال چلی تھی۔ اس نے فرائیڈ کو ایک عام انسان کے بجائے ایک ماہر آثار قدیمہ بنا دیا تھا۔ اچھا، تاکہ وہ خوف محسوس نہ کرے۔ بالکل، اس نے موت کے خوف کو ایک سائنسی تجسس میں بدل دیا۔ اسی طرح انسان کا ذہن کائنات کی بے رحم قوتوں کو لیتا ہے اور اسے ایک مہربان محافظ باپ کی شکل پہنا دیتا ہے۔ خوف تسلی میں بدل جاتا ہے۔ یعنی انسان کی نفسیاتی کمزوری اور اس کا نفسیاتی انحصار، جسے سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس کہتے ہیں، بالکل وہی ان تصورات کو جنم دیتا ہے۔ جی بالکل، انسان کا دماغ محض اس لیے یہ تصورات گھڑتا ہے تاکہ وہ پاگل نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات بتائیں، جیسے جیسے انسان نے سائنسی ترقی کی اور اسے سمجھ آیا کہ طوفان ہوا کے دباؤ سے آتے ہیں، دیوتاؤں کے غصے سے نہیں، تو پھر یہ دیوتاؤں کے تصور ختم کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ اس موڑ پر ان دیوتاؤں کا کام تھوڑا بدل گیا۔ کام بدل گیا مطلب اب وہ کیا کرنے لگے؟ اب ان کا کردار فطرت کو چلانے سے ہٹ کر انسان کو تہذیب کی سختیوں سے بچانے کی طرف مڑ گیا۔ وہ تہذیب جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہ انسان پر ظلم بھی کرتی ہے۔ جی، وہی تہذیب۔ معاشرے میں ناانصافی ہے، طاقتور کمزور کو کچل رہا ہے، انسان کے اندر دکھ جمع ہو رہا ہے۔ تو دیوتاؤں کا نیا کام یہ بنا کہ وہ انسان کو ان ناانصافیوں پر تسلی دیں۔ ہاں، اچھا، تو مذہب اب ایک مورل آرڈر یا اخلاقی نظام پیش کرنے لگا؟ بالکل، مذہب یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی تکالیف بے معنی نہیں ہے۔ اگر آج تم پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں سب کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا۔
ہاں، اچھائی کا بدلہ ملے گا اور برائی کی سزا دی جائے گی، تو اس سے انسان کو ایک ایموشنل سیکیورٹی مل جاتی ہے۔ جی، ایموشنل سیکیورٹی تھرو بلیف۔ فرائیڈ کے نزدیک یہ عقائد انسان کی وہ خوش فہمیاں یا ایلیوژنز ہیں جو اسے سکون دیتی ہیں۔ ایک منٹ، فرائیڈ انہیں ایلیوژنز کہہ رہا ہے، کیا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ نہیں، فرائیڈ ایلیوژن اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے۔ ایلیوژن سے مراد لازمی طور پر جھوٹ نہیں ہے۔ تو پھر ایلیوژن کیا ہے؟ فرائیڈ کے مطابق ایلیوژن وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد انسان کی کسی شدید خواہش یا وش فلفلمنٹ پر ہو۔ مطلب کیونکہ انسان کو تحفظ اور انصاف کی شدت سے خواہش ہے، اس لیے وہ ان عقائد کو مان لیتا ہے۔ بالکل، تاکہ وہ زندگی کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ یہ لاشعوری سکون فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب محض ایک ایلیوژن ہے، ایک نفسیاتی ضرورت ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت ایک اجتماعی ذہنی بیماری کا شکار ہے؟ فرائیڈ اسے بالکل ایک ذہنی عارضہ ہی کہتا ہے۔ وہ اسے آبزیشنل نیوروسس قرار دیتا ہے۔ آبزیشنل نیوروسس، جو کلینکل سائیکالوجی میں ایک بیماری سمجھی جاتی ہے؟ جی، جس طرح ایک پریشان بچہ خوف سے بچنے کے لیے کوئی حرکت بار بار کرتا ہے، ویسے ہی انسان نے کائنات کی بے حسی سے بچنے کے لیے یہ عقائد وضع کر لیے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے انسان کا اجتماعی ڈیفنس میکانزم ہے جو اسے حقیقت کا سامنا کرنے سے روکتا ہے۔ روکتا بھی ہے، لیکن یہ اسے مکمل مایوسی اور پاگل پن سے بچاتا بھی ہے۔ اس لیے فرائیڈ ان تصورات کو سمجھنا بہت اہم قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ نظام خاموشی اور کمال کے ساتھ انسان کو ذہنی ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے۔ یہ سب جان کر واقعی انسان ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ سوچئے، اگر انسان واقعی اپنے اس نفسیاتی بچپن سے باہر آ جائے اور ان تمام ذہنی سہاروں کو چھوڑ دے، تو کیا وہ کائنات کی سرد اور بے حس حقیقتوں کا تنہا سامنا کرنے کی ہمت جٹا پائے گا، یا یہ سہارے اس کی بقا کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم فرائیڈ کے سب سے خطرناک اور متنازع خیالات پر بات کریں گے۔ کیا مذہب حقیقت ہے یا انسانی خواہشات کا پیدا کردہ ایلیوژن؟ کیا انسان صرف خوف کی وجہ سے عقائد تخلیق کرتا ہے؟ اور آخر کیوں فرائیڈ مذہبی عقائد کو انسانی ذہن کی سائیکولوجیکل نیڈ قرار دیتا ہے؟ تو آج کا یہ جو ہمارا تفصیلی جائزہ ہے، یہ دراصل ہماری پچھلی گفتگو کا ہی اگلا حصہ ہے۔ بالکل، پچھلے حصے میں ہم نے سگمنڈ فرائیڈ کی کتاب پر بات شروع کی تھی۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ فرائیڈ کے مطابق انسان کس طرح خوف، بے بسی اور فطرت کی طاقتوں سے بچنے کے لیے مذہبی تصورات تخلیق کرتا ہے۔ ہاں، صحیح۔ اور آج ہم اسی کتاب کے سب سے اہم اور قدرے متنازع حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد 4 بڑے موضوعات کو کور کرنا ہے۔ پہلا ہے ریلیجن ایز ایلیوژن، یعنی مذہب بطور ایک وہم۔ دوسرا، وش فلفلمنٹ تھیوری یا خواہشات کی تکمیل کا نظریہ۔ اور تیسرا موضوع ہوگا بچپن کی نفسیات اور ایمان کا تعلق، اور آخر میں ہم دیکھیں گے عقائد کی جذباتی بنیادیں، ایموشنل اوریجنز۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان گہری باتوں میں اتریں، میرا خیال ہے ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ ہاں، میں یہی واضح کرنا چاہتی تھی کہ آج کی اس بحث میں ہمارا مقصد کسی نظریے، عقیدے یا سوچ کی تائید یا تردید کرنا قطعی نہیں ہے۔ ہم غیر جانبدار ہیں۔ ہم خالصتاً فرائیڈ کے نفسیاتی تجزیے اور اس کی کتاب کے دلائل کو بس ایک علمی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تو پھر سیدھا اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو کسی بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ لفظ ایلیوژن یا وہم ہے۔ فرائیڈ مذہب کو ایک وہم کیوں کہتا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر وہ اسے سائنسی طور پر غلط سمجھتا ہے تو وہ اسے سیدھا سیدھا لائے یعنی جھوٹ یا کوئی غلطی کیوں نہیں کہہ دیتا؟ اچھا، یہ فرق سمجھنا فرائیڈ کے پورے نظریے کی جان ہے۔ دیکھیے، فرائیڈ کے نزدیک ایلیوژن اور لائے یا ایرر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک عام غلطی یا ایرر محض معلومات کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مطلب کسی مشاہدے کی خامی؟ بالکل۔ فرائیڈ اپنی کتاب میں ارسطو کی بڑی دلچسپ مثال دیتا ہے۔ ارسطو کا یہ ماننا تھا کہ کیڑے مکوڑے گوبر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آج کی سائنس جانتی ہے کہ یہ ایک سائنسی غلطی تھی، ایک ایرر تھا، لیکن اس غلطی کے پیچھے ارسطو کی کوئی دلی خواہش یا جذباتی ضرورت نہیں تھی۔
ہاں، ارسطو کو اس بات سے کوئی نفسیاتی سکون تھوڑی مل رہا تھا کہ مکھیاں گوبر سے ہی پیدا ہوں، اس کا اس میں کوئی جذباتی لگاؤ تو نہیں تھا۔ یہی تو، لیکن اس کے مقابلے میں فرائیڈ کولمبس کی مثال دیتا ہے۔ جب کولمبس امریکہ کے ساحل پر اترا تو اس نے سمجھا کہ اس نے انڈیا کا نیا سمندری راستہ دریافت کر لیا ہے۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ یہ غلطی نہیں تھی، یہ ایک ایلوژن تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک شدید تمنا چھپی ہوئی تھی۔ کولمبس کی یہ شدید خواہش تھی، بلکہ اس کی تو بقا کا دار و مدار ہی اس بات پر تھا کہ وہ انڈیا کا راستہ دریافت کرے۔ تو جب وہ ایک نئی زمین پر پہنچا تو اس کی اس بے پناہ خواہش نے حقیقت پر پردہ ڈال دیا۔ واہ، یعنی اس نے اسے وہی سمجھا جو وہ سمجھنا چاہتا تھا۔ بالکل، ایلیوژن کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ یہ انسان کی شدید خواہشات یعنی وشز سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ لازمی طور پر مکمل جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش یہ سچ ہو۔ ایک منٹ رکیے، میں اسے ذرا روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں لاٹری کا ایک ٹکٹ خرید لوں اور دل ہی دل میں یہ پختہ یقین کر لوں کہ میں تو بس کروڑ پتی بننے والا ہوں کیونکہ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، میری یہ شدید خواہش ہے، تو کیا یہ ایک ایلوژن ہے؟ یعنی فرائیڈ کے مطابق ہم حقیقت کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا ہماری خواہش ہوتی ہے؟ 100% درست۔ آپ کا لاٹری جیتنے کا وہ یقین کسی ٹھوس ثبوت پر کھڑا نہیں ہے، بلکہ آپ کی خواہش پر کھڑا ہے۔ فرائیڈ مذہبی تصورات کو بھی بالکل اسی اینک سے دیکھتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مذہبی عقائد انسانیت کی سب سے گہری خواہشات کی تکمیل یعنی وش فلفلمنٹ کا ذریعہ ہیں۔ تو اگر ایلوژن شدید خواہشات اور خوف سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کون سے خوف تھے جنہوں نے عقائد کو جنم دیا؟ ابتدائی انسان کس چیز سے اتنا ڈرتا تھا؟ اس کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا ہوگا۔ دیکھیے، انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس نے خود کو فطرت کی اندھی اور بے پناہ طاقتوں کے سامنے انتہائی بے بس پایا۔ زلزلے، طوفان، سیلاب، خوفناک بیماریاں اور سب سے بڑھ کر موت۔ ہاں، جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بالکل، فطرت تو بے حس ہے، اس کے اندھے وار انسان کی بقا کو خطرے میں ڈالے رہتے تھے۔ تو اس بے بسی اور خوف یعنی فیئر آف انسرٹینٹی سے نمٹنے کے لیے انسان نے فطرت کو انسانی شکل دے دی، جسے فرائیڈ ہیومنائزیشن آف نیچر کہتا ہے۔ انسانی شکل دے دی؟ مطلب یہ کہ انسان غیر ذاتی طاقتوں کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتا۔ اگر ایک طوفان آ رہا ہے اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے ڈرنے کے۔ لیکن جب اس نے ان ظالم قدرتی آفتوں کو ارادے والی ہستیوں یا دیوتاؤں کا روپ پہنا دیا تو صورتحال بدل گئی۔ ہاں، یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے یہاں۔ یعنی جب طوفان آتا ہے تو ہم اس سے بات تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم مان لیں کہ کوئی ہستی اس طوفان کو کنٹرول کر رہی ہے تو ہم اس ہستی سے رحم کی بھیک مانگ کر خود کو ذہنی طور پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسے نفسیاتی سکون یا سائیکولوجیکل کمفرٹ کہتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے آج کل بھی اگر ہمارا لیپ ٹاپ کسی اہم کام کے دوران کریش ہو جائے تو ہم اس پر یوں غصہ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی چیز ہے جس نے جان بوجھ کر ہم سے دشمنی نکالی ہے۔ ہم بے جان چیزوں کو ارادہ دینے کے عادی ہیں۔ ہاں، بالکل بہترین مثال ہے یہ۔ ہمارا ذہن اس افراتفری والی دنیا یا کیوٹک ورلڈ میں ایک مطلب یا میننگ تلاش کرتا ہے۔ ہم بے ہنگم چیزوں کو قبول نہیں کر پاتے۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے یا ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے سے انسان کو یہ وہم ملتا ہے کہ اب حالات تھوڑے بہت اس کے کنٹرول میں ہیں۔ صحیح، لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، انسان نے یہ نفسیاتی طریقہ، مطلب کسی طاقتور کو خوش کرنے کا یا پناہ مانگنے کا یہ طریقہ، اس نے سیکھا کہاں سے؟ اور یہیں پر فرائیڈ کی تھیوری کا سب سے چونکا دینے والا رخ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے مذہبی رجحانات کا پورا ماڈل دراصل اس کے بچپن کی نفسیات میں چھپا ہے۔ بچپن کے نفسیات؟ کس طرح؟ دیکھیے، بچپن میں بچہ مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے۔ وہ اپنے والد کو، اپنے فادر فگر کو ایک انتہائی طاقتور محافظ سمجھتا ہے جو اسے دنیا کے خطرات سے بچاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور جذبہ بھی ہے۔ بچہ والد سے صرف محبت نہیں کرتا، وہ اس سے ڈرتا بھی ہے۔ ہاں، ظاہر ہے، والد غصہ بھی تو کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ بالکل، اور نفسیات میں اس ملے جنے جذبے کو ایمبیولنس کہتے ہیں، یعنی بے وقت محبت اور خوف۔
اب فرائڈ کہتا ہے کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کائنات کی وسعت، بیماریوں اور موت کے سامنے وہ آج بھی اتنا ہی بے بس بچہ ہے. وہ زندگی کی تلخیوں سے اکیلا نہیں لڑ سکتا. اوہ، تو کیا فرائڈ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر کبھی بڑا ہی نہیں ہوتا؟ وہ اپنی اس وجودی بے چینی یا ایگزسٹینشل انگزائٹی سے بچنے کے لیے اپنے حیاتیاتی باپ کو ایک آسمانی باپ سے بدل دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل. یہی فرائڈ کا کمال کا استدلال ہے. انسان پھر سے ایک ایسا کائناتی والد، ایک خدا کا تصور ڈھونڈ لیتا ہے جو اس کی حفاظت کرے. یہ بچپن کے نفسیاتی پیٹرن کی ہی ایک بڑی توسیع ہے. ایک ایسا باپ جس سے محبت بھی کی جائے اور جس کے قہر سے ڈرا بھی جائے. یہ بات انسان کی سوچ کی بنیادیں ہلا دینے والی ہیں. ہم شعوری اور لاشعوری طور پر اسی محافظ کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن محافظ تو مل گیا، چلیں قدرت کی آفتوں کا تو کوئی حل نکل آیا ذہن میں. لیکن ان قربانیوں کا کیا جو یہ تہذیب یا سویلائزیشن انسان سے مانگتی ہے؟ اور اس ناانصافی کا کیا جو دنیا میں ہر طرف پھیلی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ فرائڈ کے مطابق انسان دنیا کے دکھوں اور ناانصافیوں کو برداشت نہیں کر سکتا. معاشرے میں رہنے کے لیے ہم سب اپنی خواہشات کو دباتے ہیں، اور بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اور مکار لوگ اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں اور اچھے لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں. ہاں، اگر زندگی بس اتنی ہی ہے تو یہ تو بڑی مایوس کن جگہ ہے. بالکل. اور انسان اس ناانصافی کو منطقی طور پر قبول نہیں کر سکتا. اسے ایک شدید جذباتی تسلی، ایک ایموشنل سیکیورٹی چاہیے کہ اس کائنات میں ایک اعلیٰ اخلاقی نظام یا مورل آرڈر موجود ہے، اور عقائد اسے یہی تسلی دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے موت کے بعد کی زندگی یعنی آفٹر لائف کا تصور سب سے بڑی نفسیاتی راحت بن جاتا ہے نا؟ 100%. موت کوئی اختتام نہیں رہتی، بلکہ ایک اعلیٰ زندگی کا آغاز بن جاتی ہے. یہ وہ فریم ورک ہے جہاں دنیا کے تمام دکھوں کا ازالہ ہوتا ہے، نیکوں کو انعام ملتا ہے اور بروں کو سزا ملتی ہے. یہ تصور انسان کو کائناتی انصاف یا کاسمک جسٹس کی ضمانت دیتا ہے. اچھا، ایک منٹ. اگر ہم موت کے بعد کی زندگی کے تصور کو دیکھیں تو اس میں جہنم اور ابدی عذاب کا تصور بھی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہنم کا یہ ہولناک تصور انسان کے لیے نفسیاتی راحت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو خوف ہے. یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے. بظاہر جہنم کا تصور ڈراونا لگتا ہے، لیکن فرائڈ کے نقطہ نظر سے دیکھیے، انسان کے لیے سب سے زیادہ خوفناک چیز سزا نہیں ہے، بلکہ ایک بے معنی اندھی کائنات ہے جہاں ظلم کا کوئی حساب ہی نہ ہو. واہ، مطلب ایک ظالم ساری عمر ظلم کر کے سکون سے مر جائے اور اسے کبھی کوئی نہ پوچھے. یہ تصور جہنم کی آگ سے زیادہ تکلیف دہ ہے. بالکل. جہنم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو قانون موجود ہے، ظالم کو آخر کار اس کے کیے کی سزا ملے گی اور انصاف ہو کر رہے گا. ایک خوفناک نظام ایک بے ترتیب اور اندھے نظام سے کہیں بہتر ہے. یہ تو کتنی حیران انگیز بات ہے نا. یعنی اگر ہم اس بات کا نچوڑ نکالیں تو فرائڈ کے مطابق کائنات کا سارا نظام بالکل ویسا ہی ترتیب دیا گیا ہے جیسی ہماری دلی خواہشات تھیں. ہم موت سے ڈرتے تھے تو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، ہم ناانصافی سے ڈرتے تھے تو آخرت کا انصاف مل گیا. ہاں، انسان تلخ حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے ہمیشہ نفسیاتی سکون کا انتخاب کرتا ہے. کمال ہے. تو آج ہم نے فرائڈ کے نظریے کے مطابق دیکھا کہ مذہب انسان کو کتنی بڑی وجودی بے چینی اور پریشانی سے بچاتا ہے، اور کیسے اس کے عقائد اسے اس بے ہنگم دنیا میں جینے کا ایک مقصد فراہم کرتے ہیں. یقیناً یہ سب فرائڈ کے دلائل ہیں، لیکن یہ ہمیں سوچنے پر ضرور مجبور کرتے ہیں. بالکل. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک نفسیاتی نقطہ نظر ہے جس نے تاریخ میں بہت سی بحثوں کو جنم دیا ہے. جی ہاں، اور ہم اس تفصیلی جائزے کو آج یہیں روکتے ہیں، لیکن اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ فرائڈ کے مطابق سائنس اور مذہب کے درمیان اصل جنگ کیا ہے. کیا انسان حقیقت کا سامنا کر سکتا ہے یا اسے ہمیشہ کسی ایلیوژن کی ضرورت رہے گی؟ اور اگر مذہب ختم ہو جائے تو انسان کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ اور آج کی یہ جو ہماری نشست ہے، یہ واقعی بہت فکری اور بہت گہری ہونے والی ہے. بالکل، کیونکہ ہم سگمنڈ فرائڈ کی مشہور کتاب کے آخری
اور سب سے گہرے حصے تک پہنچ چکے ہیں۔ ہاں، پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح فرائیڈ نے مذہب کو انسان کے خوف، اس کی خواہشات اور ذہنی تحفظ کے ساتھ جوڑا تھا۔ صحیح۔ تو اب جو ایک بہت ہی تجسس پیدا کرنے والا بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اب انسان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہی تو اصل معمہ ہے جس پر فرائیڈ نے بات کی ہے۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم 4 اہم ابواب پر بات کریں گے۔ پہلا ہے سائنس بمقابلہ مذہب، دوسرا حقیقت اور انسانی نفسیات، تیسرا کیا تہذیب مذہب کے بغیر قائم رہ سکتی ہے، اور چوتھا انسانی عقائد کا مستقبل۔ یہ چاروں موضوعات دراصل ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ ہم اس گفتگو میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں کر رہے۔ یہ مکمل طور پر ایک غیر جانبدارانہ سائنسی اور نفسیاتی مطالعہ ہے جس کا مقصد صرف کتاب کے دلائل کو سمجھنا ہے۔ ہم نہ کسی نظریے کی حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو مواد ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کا دیانتداری سے تجزیہ کریں۔ صحیح۔ تو چلیں پہلے باب کی طرف چلتے ہیں، یعنی سائنس بمقابلہ مذہب۔ فرائیڈ سائنس کو حقیقت تک پہنچنے کا واحد مستند راستہ کیوں سمجھتا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق سائنس کی بنیاد مشاہدے پر، منطق اور شواہد پر ہے، یعنی ایویڈنس پر۔ بالکل ایویڈنس پر۔ اس کے برعکس مذہبی عقائد کے بارے میں فرائیڈ کہتا ہے کہ وہ جذباتی ضرورتوں اور خوف سے جڑے ہیں۔ خوف؟ کس قسم کا خوف؟ ذرا اس کو کھولے نا۔ مطلب فرائیڈ کے مطابق کائنات میں بہت سی خوفناک اور تباہ کن طاقتیں ہیں، جیسے زلزلے آتے ہیں، طوفان ہیں، بیماریاں ہیں۔ ان کے سامنے انسان خود کو بالکل بے بس پاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس بے بسی کے دفاع میں انسان کا ذہن بالکل ویسے ہی رد عمل ظاہر کرتا ہے جیسے بچپن میں خطرے کے وقت وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا تھا۔ واہ، مطلب وہ کائنات کی ان طاقتوں کو ایک انسانی شکل دے دیتا ہے؟ بالکل، انسان ان بے رحم طاقتوں کو ایک شکل دے کر ایک طاقتور خدائی تصور تخلیق کرتا ہے تاکہ ان سے تعلق قائم کر سکے اور خود کو محفوظ سمجھے۔ تاکہ اسے لگے کہ کوئی تو ہے جو اسے بچا لے گا۔ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ مذہب بغیر ثبوت کے اندھے یقین کا مطالبہ کرتا ہے۔ فرائیڈ نے ایک ابتدائی چرچ کے قول کا حوالہ بھی دیا ہے، کریڈو کویا ابزرڈم۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے میں مانتا ہوں کیونکہ یہ بے تکی بات ہے۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ہاں، مطلب عقیدے کو منطق سے جان بوجھ کر الگ رکھا جاتا ہے، جبکہ سائنس ہر دعوے کا ثبوت پیش کرتی ہے، جیسے فوکو کا پینڈولم۔ ایک منٹ، یہ فوکو کا پینڈولم کیا ہے؟ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ فرض کریں ایک لمبی تار سے ایک بھاری لوہے کا گولا بندھا ہے اور وہ جھول رہا ہے۔ آپ اسے چھوڑ دیں، وہ اپنی سمت نہیں بدلے گا، لیکن چند گھنٹوں بعد آپ کو لگے گا کہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ اچھا، تو کیا پینڈولم گھوم رہا ہوتا ہے؟ نہیں، پینڈولم نہیں گھومتا، بلکہ اس کے نیچے موجود زمین گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک طبعی ثبوت ہے، ایک مشاہدہ ہے جو سائنس پیش کرتی ہے۔ تو اس کو ہم ایک تمثیل سے سمجھتے ہیں، مطلب اسے یوں سمجھیں جیسے ایک بچہ اندھیرے کمرے میں ڈر کر کمبل اوڑھ لیتا ہے۔ واہ، بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ کمبل حقیقت تو نہیں بدلتا نا، کمرے میں جو ہے وہ وہی ہے، بس بچے کو وقتی سکون دیتا ہے۔ بالکل، کمبل صرف تسلی کے لیے ہے۔ جبکہ سائنس اس اندھیرے کمرے کی بتی جلانے کا نام ہے، چاہے روشنی ہونے پر معلوم ہو کہ کمرہ کتنا ہی بکھرا ہوا یا خطرناک کیوں نہ ہو۔ ہاں، سائنس حقیقت دکھاتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر حقیقت اتنی ہی تلخ ہے، اتنی خوفناک ہے، تو کیا یہ فطری نہیں کہ انسان بتی جلانے کے بجائے اسی تسلی بخش کمبل میں چھپنا زیادہ پسند کرے گا؟ بہت زبردست سوال ہے یہ، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اپنے دوسرے حصے یعنی حقیقت اور انسانی نفسیات کی طرف لے جاتا ہے۔ مطلب انسان حقیقت پر تسلی کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ ہاں، اور فرائیڈ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، ایلیوژن۔ ایلیوژن یعنی کوئی فریب یا غلط فہمی؟ نہیں، عام بول چال میں ہم اسے غلط فہمی کہتے ہیں، لیکن فرائیڈ کے نفسیاتی نظریے میں ایلیوژن سے مراد کوئی غلطی یا ایرر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد انسان کی مضبوط ترین خواہشات کی تکمیل پر ہو، یعنی وش فلفلمنٹ۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔
کتاب میں بہت دلچسپ مثال ہے کولمبس کی۔ کولمبس کا یہ یقین کہ اس نے انڈیا دریافت کر لیا ہے، یہ محض کوئی جغرافیائی غلطی نہیں تھی، یہ ایک ایلوژن تھا جو اس کی شدید خواہش سے پیدا ہوا تھا۔ اچھا، مطلب وہ اتنا چاہتا تھا کہ وہ انڈیا پہنچے کہ اس نے حقیقت کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ بالکل، اور فرائڈ کہتا ہے کہ مذہب انسانیت کے سب سے پرانے اور گہرے وہموں یا ایلوژنز کا مجموعہ ہے، جو انسان کو ایک نفسیاتی امید فراہم کرتا ہے۔ سائیکولوجیکل نیڈ فار ہوپ، صحیح۔ انسان کو جاننا ہے کہ کائنات کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا۔ یہ وہم انسان کو شدید ذہنی سکون اور تسلی دیتے ہیں۔ لیکن ان کے سچ ہونے کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہوتا فرائڈ کے مطابق۔ فرائڈ یہی کہتا ہے کہ انسان حقیقت کے خوف یعنی فیئر آف ریالٹی سے بچنے کے لیے اس وہم کی چادر میں پناہ لیتا ہے۔ یہاں پر میں ذرا ایک تنقیدی سوال اٹھانا چاہوں گا، مطلب ایک پش بیک دینا چاہوں گا۔ جی جی بالکل پوچھیں۔ طب کی دنیا میں نا ایک تصور ہے پلیسیبو ایفیکٹ کا، جہاں ایک جھوٹی دوا جس میں کوئی اثر نہیں ہوتا وہ بھی مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے کیونکہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل، پلیسیبو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تو اگر یہ عقائد انسانی بقا اور ذہنی سکون کے لیے ایک پلیسیبو کا کام کر رہے ہیں جو انسان کو مایوسی سے بچا رہے ہیں، تو پھر فرائڈ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا امید حقائق سے زیادہ ضروری نہیں؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے۔ فرائڈ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اگرچہ یہ پلیسیبو، یہ کمبل عارضی سکون ضرور دیتا ہے، لیکن یہ انسان کو ہمیشہ ایک ذہنی بچپنے میں قید کر دیتا ہے۔ ذہنی بچپنا یعنی انفینٹائل سٹیٹ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان اس بیرونی سہارے پر، اس مافوق الفطرت باپ کے تصور پر انحصار کرتا رہے گا، اس کا شعور کبھی بالغ نہیں ہو پائے گا۔ وہ کائنات کی حقیقت کو تسلیم کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ تو فرائڈ کا مسئلہ دراصل ارتقاء کا رک جانا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان بالغ ہو، خود حقیقت کا سامنا کرے۔ بالکل۔ تو اب یہ بات ہمیں ایک انتہائی سنجیدہ موڑ پر لاتی ہے، جو ہمارا تیسرا باب ہے۔ اگر یہ وہم انسان کو انفرادی طور پر قابو میں رکھتا ہے تو اجتماعی سطح پر اس کا معاشرے سے کیا تعلق ہے؟ مطلب کیا تہذیب مذہب کے بغیر قائم رہ سکتی ہے؟ یہ فرائڈ کا شاید سب سے متنازع اور اہم ترین تجزیہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی تہذیب کی بنیاد قربانیوں اور جبلتوں کی بندش پر ہے۔ جبلتوں کی بندش یعنی انسٹنکٹس کو دبانا؟ ہاں، کیونکہ قدرتی حالت میں تو انسانوں کے اندر تشدد، قتل اور خونخوار جبلتیں موجود ہیں۔ صحیح بات ہے، اگر قانون نہ ہو تو انسان کو کھا جائے۔ تو فرائڈ بتاتا ہے کہ تہذیب نے انسان کو قابو میں رکھنے، اخلاقیات قائم رکھنے اور ایک اجتماعی نظام پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ مذہب کا استعمال کیا ہے۔ کس طرح استعمال کیا؟ تہذیب نے اپنے بنائے ہوئے قانون کو خدا کے احکامات بنا کر پیش کر دیا۔ مطلب یہ کہ چوری اس لیے نہ کرو کیونکہ خدا سزا دے گا۔ تو تہذیب نے ایک غیبی ڈر پیدا کر دیا تاکہ لوگ قابو میں رہیں۔ لیکن کیا فرائڈ اسے تہذیب کے لیے خطرہ سمجھتا ہے؟ اور یہ عقلی شعور نچلے اور پسے ہوئے طبقے تک پہنچے گا تو ان پر یہ راز کھل جائے گا کہ وہ جس خدا یا مافوق الفطرت سزاؤں کے ڈر سے جبر برداشت کر رہے ہیں، ان کا تو سائنسی ثبوت ہی نہیں ہے۔ ارے مطلب غریب طبقہ جسے تہذیب سے ویسے بھی سب سے کم فائدہ ہوتا ہے، وہ بغاوت کر دے گا؟ بالکل، جیسے ہی ان کے ذہن سے یہ وہم ٹوٹے گا، وہ فوراً قانون اور اخلاقیات کو ماننے سے انکار کر دیں گے، اور اس سے معاشرے میں ایک ہولناک افراتفری یا کیوس پھیل جائے گا۔ تو اس افراتفری سے بچنے کے لیے فرائڈ کیا تجویز دیتا ہے؟ اس کی تجویز یہ ہے کہ قتل اور چوری سے روکنے والے قوانین کی بنیاد ہمیں غیبی ڈر پر نہیں بلکہ سماجی ضرورت یعنی سوشل نیسیسٹی اور خالص عقلی دلائل پر رکھنی چاہیے۔ یعنی انسانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ قانون ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ہاں، کہ اگر تم قتل کرو گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، جس میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ یہاں میں ذرا انسانی رویوں کے تضاد کو اجاگر کرنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیں، کیا محض سماجی اصول انسان کی اندرونی حیوانیت کو اتنی آسانی سے روک سکتے ہیں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کریں ایک شخص شدید غصے میں ہے، بالکل پاگل ہو رہا ہے انتقام نے، تو کیا اس لمحے یہ عقلی خیال کہ قتل کرنا سماجی نظم کے لیے برا ہے اسے اسی طاقت سے روکے گا جس طاقت سے جہنم کی ابدی آگ کا خوف اسے روکتا ہے؟
کیا انسان اتنی جلدی اپنی نفسیات بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، فرائڈ بھی یہ مانتا ہے کہ جبلتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، لیکن اس کی دلیل یہ ہے کہ خوف کا نظام ایک پریشر کوکر کی طرح ہے، ایک دن وہ پھٹنا ہی ہے۔ صحیح۔ جبکہ اگر ہم عقلی بنیادیں رکھیں گے تو شروع میں شاید مشکل ہو، لیکن طویل مدت میں معاشرہ زیادہ پائیدار اور میچور بنے گا۔ تو یہ بحث ہمیں قدرتی طور پر ایک حتمی سوال کی طرف اور ہمارے آخری باب کی طرف لے آتی ہے۔ انسانی عقائد کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر انسان سے اس کا یہ جذباتی سہارا چھین لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس پورے تجزیے کا ایک کلائمیکس ہے۔ فرائڈ یہاں مذہب کو ایک بچپن کی نفسیاتی الجھن قرار دیتا ہے، یعنی چائلڈہڈ آبسیشنل نیوروسس۔ یہ تو ایک مکمل طور پر کلینکل اصطلاح ہو گئی۔ ہاں، اور فرائڈ کا نظریہ بھی کلینکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح تھیراپی کے ذریعے ایک شخص اپنے بچپن کے صدمات اور وہموں سے نکل آتا ہے، بالکل اسی طرح فرائڈ کو امید تھی کہ انسانیت بھی مجموعی طور پر اس دور سے نکل کر بالغ ہو جائے گی۔ اور اس سفر کو کیا نام دیا؟ اس نے اسے ایجوکیشن ٹو ریالٹی یا حقیقت کی طرف رہنمائی کا نام دیا ہے۔ فرائڈ عقل پر بہت زور دیتا ہے نا یہاں پر۔ بے شک، فرائڈ عقل یعنی لوگوس کو اپنا رہنما مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عقل کی آواز نرم ضرور ہے، مگر یہ بالآخر اپنی بات منوا کر رہتی ہے۔ سائنس اسی کا اظہار ہے؟ جی، سائنس ایک مسلسل ارتقاء کا نام ہے، اور حقیقت کی تلاش کے طور پر سائنس انسان کو اس کائنات کی اندھیری رات میں حقیقت کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میں اس تصور کی وسعت پر واقعی حیران ہوں۔ مطلب یہ تو ایسا ہے جیسے ہم ایک بچے سے کہہ رہے ہوں کہ وہ اپنے والدین کا محفوظ، گرم اور آرام دہ گھر چھوڑ دے اور ایک سرد، دشمن اور خطرناک دنیا میں جا کے اکیلے رہنے لگے۔ کیا واقعی ایک عام انسان اتنی جلدی ایک بالغ فلسفی بن سکتا ہے جو کائنات میں اپنی اس بے وقاتی کو، اپنی انسگنیفیکنس کو مسکرا کر برداشت کر لے؟ میں اتفاق کرتی ہوں، یہ عمل فوری تو بالکل نہیں ہوگا۔ فرائڈ بھی جانتا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس کے نزدیک یہ انسانی عقل کے ارتقاء کی ناگزیر منزل ہے۔ انسان کو کسی نہ کسی دن یہ کمبل اتارنا ہی ہوگا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور انسان کو جھنجھوڑ دینے والا تصور ہے۔ سگمنڈ فرائڈ کی اس بصیرت نے پوری دنیا میں مذہب، نفسیات اور انسانی سوچ کے حوالے سے بحث کے ایسے نئے دروازے کھول دیے جن پر آج بھی بات ہو رہی ہے، اور اس نے تہذیب کو ایک نیا آئینہ دکھایا ہے جتنی اس وقت تھی۔ کیا انسان حقیقت کو برداشت کر سکتا ہے، یا اسے جینے کے لیے ہمیشہ کسی الوژن کی ضرورت رہے گی؟ شاید یہی سوال آج بھی انسانی ذہن کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر آپ انسانی نفسیات، ذہنی رویوں اور عظیم کتابوں کے ہڈن کانسیپٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو برین میٹرکس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ اگلی کون سی کتاب پر پوڈ کاسٹ سننا چاہتے ہیں۔